بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ ڈاکٹر سردار کے بچے کو دیکھ کر بولا، بہت ہی خوبصورت ہے، کتنے ماہ کا ہے؟ سردار غصے سے، اوئے پاگل کے بچے، یہ ایک ہی ماہ کا ہے۔ Oh my God. شیخ ابو، آج میں 5 روپے کے 3 پیاز لایا ہوں۔ باپ، شاباش بیٹا، لیکن 5 روپے کا تو ایک ہی پیاز آتا ہے۔ شیخ، پیاز والے نے تو ایک ہی دیا تھا، ایک میں اٹھا کر بھاگ آیا، ایک اس نے مجھے پیچھے سے مار دیا، ہو گئے نا 3۔ میں نے ایک دفعہ ان سے 250 روپے لیے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ابھی وہ واپس نہیں کیے تھے کہ پھر 250 روپے کی ضرورت پڑ گئی۔ چند دنوں بعد 100% منافع کے ساتھ 1000 واپس کیے تو کہنے لگے کہ باقی بھی دیں۔ میں نے کہا، پہلے لے کے میں نے پہلے ہی 100% منافع دیا ہے۔ کہنے لگے، میں نے سب حساب لکھ کر رکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اندر سے حساب کتاب والی کاپی لے آئے اور مجھے دکھایا۔ 250 روپے 20 اکتوبر، 250 روپے 24 اکتوبر، 4100 روپے میزان۔ ایسا حساب کتاب تو اسحاق ڈار بھی نہ کر سکے۔ پرانی پنجابی فلم۔ موٹر سائیکل پر گجر جا رہا ہے، آگے سے ٹرالی آئی، موٹر سائیکل ٹرالی میں لگی، ٹرالی الٹ گئی، گجر پھر بھی جا رہا ہے۔ Nice. شوہر، کل ہماری شادی کو 5 سال پورے ہو جائیں گے۔ بیوی، تو پھر؟ شوہر، دوبارہ الیکشن ہوں گے یا یہی حکومت چلے گی؟ محبت، ران مریدی اور سرکاری نوکری تینوں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ بندہ روتا بھی رہتا ہے اور کرتا بھی رہتا ہے۔ امی، یہ بریانی کھا لو۔ مجھ سے نہیں کھایا جاتا اس کے بغیر۔ امی، کون ہے وہ؟ رائتا امی جی، رائتا۔ ہمارے ملک کا دکاندار جب تک اپنی دکان سے 10 فٹ باہر سامان نہ لگا لے، وہ سمجھتا ہے کہ روزی کا فرشتہ آتا ہی نہیں۔ وہ پوچھنا تھا کہ عوام کو جو مہنگائی سبزی منڈی فروٹ مارکیٹ میں محسوس ہوتی ہے، وہ مہنگائی پیزا ہٹ، میک ڈونلڈ اور KFC میں محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ شیدہ اپنی گرل فرینڈ کو بند کمرے میں لے گیا، سب کھڑکیاں لائٹس بند کر دیں اور ساتھ بیٹھ کر بولا، اے دیکھ میری گھڑی وچ لائٹ بلدی ہے۔ Oh my God. پارک میں میاں بیوی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہے تھے۔ پاس ایک بچہ گزرا اور بولا، انکل، کال والی زیادہ فیٹ تھی، اب 2 دن سے انکل خالی پیٹ اس بچے کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کسی کی زندگی کی قیمت کا اندازہ اس کے موت کے بعد ہی ہوتا ہے، جیسے زندہ مرغی 250 روپے کلو اور چکن کڑھائی 700 روپے کلو۔ میں اپنی بیگم کا نک نیم ایجنسی رکھوں گا تاکہ پوچھنے پر لوگوں کو بتا سکوں کہ میں ایجنسی کا بندہ ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد لڑکیاں ٹیشو پیپر سے اتنی نزاکت اور احتیاط سے منہ صاف کرتی ہیں جیسے ان کو اندیشہ ہو کہ کہیں اونٹ کا ٹیشو کے ساتھ نہ آ جائیں، اور لڑکے ایسا منہ صاف کرتے ہیں جیسے دیوار پر ریگ مال رگڑ رہے ہوں۔ جب راجہ پورس کو سکندر اعظم کے روبرو پیش کیا گیا تو سکندر اعظم نے شاعانہ انداز میں پوچھا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اور جو جواب پورس نے دیا وہ تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھا گیا۔ وہ کمال اطمینان سے بولے، وہی سلوک جو لاہور ہائی کورٹ چوروں کے ساتھ کرتی ہے۔ اس پر سکندر اعظم دھیرے سے بولا کہ اینو چھڑ دیو۔ کمبل کمپنیوں سے التماس ہے، چوڑائی لمبائی میں واضح فرق رکھیں۔ ساری رات اسی ٹینشن میں گزر جاتی ہے کہ لمبائی کون سی ہے، چوڑائی کون سی ہے۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میرے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔
ہاں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیا کریں اور لائک بھی کریں، اور ویڈیو کے نیچے کمنٹ لازمی کریں۔ چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، ایک گنجا بھاگ گیا کہیں دوسرا بھی بھاگ نہ جائے۔ دوبارہ سناؤں کیا؟ اور دوستوں خیر خیریت ہے، سب ٹھیک ہیں؟ خدا حافظ۔